الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ آپ نے 29 یعنی 29 آیت نمبر تک کا درس پا لیا ہے. بس اللہ تعالیٰ گزشتہ خاص طور سے اتوار کا جو درس تھا مطلب آیت 27 28 اور 29 کا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو باس بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر عقیدہ کا ایک عظیم الشان پہلو دے رہا تھا اور بار بار انسانیت آدمیت اور خود کو پہچاننے اور سمجھنے کا ایک ذہن اور درس دے رہا تھا. درس یہ تھا کہ لوگوں تو کچھ نہیں تھے, میں نے تمہیں پیدا کیا, پھر پیدا کرنے کے بعد موت دیں گے, پھر تجھے زندہ کریں گے. یہ راؤنڈ 4 راؤنڈ تھا, میں نے بتاتے رہے آپ کا یاد ہے تو. پھر تم سب کو وہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر جانا ہے. آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی. میں نے اشارہ کیا تھا کہ سانپ کے اندر بھی تمہارے فائدے چھپے ہوئے ہیں, بچھو کے اندر بھی تمہارے فائدے چھپے ہوئے ہیں. بس فرض یہ ہے, شرط یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری نگاہ اللہ کی اس حکمت والی مخلوق میں دوڑانے کی ضرورت ہے. آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 30 ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو, جہاں کہیں بھی لفظ وَإِذْ آتا ہے یعنی اس کا لفظ آتا ہے الف زال سے اس, تو گرامر کے اعتبار سے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. کبھی اگر ٹرانسلیشن کا قرآن نہ پڑھ رہے ہو تو کہیں پر بھی لفظ از آئے تو وہاں پر سمجھ جائیے گا کہ اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرو. اور کس کو کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے حبیب یاد کیجیے. اس سے آپ کو ایک عقیدہ ملتا ہے کہ یاد اسے کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو, یاد اس چیز کو یاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جس چیز کی تعلیم وہ پا چکا ہو. حبیب کو کہا جا رہا ہے یاد کیجیے. مطلب کیا ہوا اس کا کہ جو چیز آپ نے دیکھا جو مضمون آگے آنے والا ہے گویا اس وہ مضمون نبی پاک کے سامنے ہوا تھا, دھیان دیجیے, تب نہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو. جملے پہ اگر غور کریں جیسے آپ کو ہم کہیں یاد کیجیے پرسوں کیا بات ہے, تو اس کا مطلب یہ وہ آپ وہاں پر تھے, آپ جانتے تھے. تو اسے اللہ تعالیٰ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہا؟ للملائکۃ, فرشتوں سے کہا. یہ درس ہو گیا تھا. خیر آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے, کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. دھیان دیجیے گا, نہیں یہی درس ہونے والا تھا, ٹائم کی وجہ سے میں نے کہا خلافت کا مسئلہ ہے, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بس اتنا کہا. جملے پہ غور کیجیے, میں نے شروع میں کہا ہے درس کا نہج ایک دم الگ ہے. درس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر جو تحقیق ہے, حقیقتیں ہیں, اس کی گہرائی میں جائیے. درس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف ٹرانسلیشن کر کے چلے. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا, حالانکہ فرشتوں کے رب نہیں, آپ کے رب نہیں, ربط باللہ کا کمال دیکھیے کہ حبیب تمہارے رب نے کہا. کمال, فرشتوں کے رب نے کہا نہیں کہا, فرشتوں کے رب نے کہا. راز سمجھ رہے ہیں آپ؟ راز سمجھیے اس کو. یاد کرو فرشتوں کے رب نے کہا, فرشتوں سے نہیں کہا. یاد کرو رب العالمین نے کہا, فرشتوں سے نہیں. یاد کرو تمہارے رب نے کہا. جس مضمون میں نسبت رسول حاصل ہو جائے وہ مضمون باکمال ہو جاتا ہے. دھیان. تو گویا جو مضمون آنے والا ہے وہ خلافت کا مضمون ہے, اور خلافت کا مضمون بڑا عظیم الشان مضمون ہونے والا ہے.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رابطہ بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا, کیا کہا؟ انی جاعل, میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ زمین کے اندر. دھیان دیجیے گا, خلیفہ اگر آپ اہل سلسلہ ہیں, اہل بیعت ہیں, تو اس کو محسوس کیجیے گا کہ خلافت کا مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اپنے اصل کا مشن آگے بڑھائے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی کسی کا خلیفہ ہو. جیسے آپ کو ہم نے خلافت دیا تو ضروری ہے کہ ہم آپ کو خلافت دیں اسی وقت جب کہ ہمارے پاس بھی خلافت ہو. دھیان دیجیے, ہمارے پاس بھی خلافت ہو. اللہ اللہ بول کیجیے گا, اللہ تعالیٰ تو کسی کا خلیفہ نہیں, تو اصل مطلق ہے, اصل مطلق ہے, وہ تو کسی کا خلیفہ نہیں, کیونکہ اگر وہ کسی کا خلیفہ ہو تو اس کے اوپر کوئی اللہ سے بڑا نظر آئے گا, کیونکہ جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا شیخ خلیفہ سے بڑا ہوتا ہے نہیں. آپ کے پیر سے وہ کسی کے اگر مرید ہوں گے تو انہوں تو اعلیٰ ہوں گے نا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنا خلیفہ بنا دیں, اصل مطلق ہے. تو یہ راز کیا ہے اب آپ بتائیں. راز یہ ہے کہ یہ خلافت در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, مگر ربوں کا بھی یہ کاف جو آپ کے رب نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں اپنا یا کس کا خلیفہ بنانا, بس خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک لفظ میں بول دو, یہ خلافت در حقیقت رسول اعظم کی خلافت ہے. آپ غور کیجئے کیسے, میں حوالہ بتا رہا ہوں, تفسیر صحابی وغیرہ کے حوالے, جلالین وغیرہ میں جو حاشیہ ہے, بڑی کتاب ہے, عربی کی بڑی کتاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو عالم اجسام, عالم اجسام مطلب یہ ہم سب دنیا جتنے ہیں جسم والے, اور ایک عالم ہے عالم ارواح, روحوں کی دنیا. جب ہم یہاں نہیں تھے تو ہم عالم ارواح میں تھے, عالم ارواح بتا چکا. تو یہ عالم ارواح اور عالم اجسام, اس کو محسوس کیجئے گا, اور بڑی عظیم الشان چونکہ مرحلے بھی ہے, سمجھیے گا اس کو. عالم ارواح سمجھے, روحوں کی دنیا کو عالم ارواح بولتے ہیں, اور عالم اجسام بولتے ہیں جسم ظاہر دنیا کو, جو دکھے وہ عالم اجسام ہے, جو نہیں دکھے وہ عالم ارواح ہے. بس اتنا سمجھیں. تو عالم اجسام کے خلیفہ حضرت آدم ہے, اور عالم ارواح کے خلیفہ اول محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجیے, اور ایک دم آسان سی بات سمجھ جائیے گا, روح کو موت نہیں آتی, اس کو یاد رکھیے. روح کو موت نہیں آتی, جسم کو موت آتی. روح تو نکالی جاتی ہے, نکال لی جاتی ہے تو موت اسی کو کہتے ہیں. جسم سے روح جب لگی ہوئی ہو زندگی, الگ کر دی جائے تو موت. تو روح نکالنا, اس لیے میں کہتے ہیں کہ روح فرشتے نکال لیں گے تو نکال کر کے رکھیں گے. روح امر ربی ہے, یعنی اللہ کا امر ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, امر ربی ہے. امر ربی, امر ربی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر جات چلی جاتی, اس کے اندر جات چلی جاتی. جیسے پتلا تیار ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا چل جا, چلی گئی, پھر جسم ہو گیا. دھیان دیجیے, روح اصل ہے, اگر روح نہ رہے جسم کی کوئی قدر نہیں. اب آپ بڑے اچھے سے سمجھ جائیں, روح نہ رہے جسم کی کوئی قدر نہیں. آدم علیہ السلام جسم والی دنیا کے خلیفہ ہیں, آپ کے آقا روح کی دنیا کے خلیفہ ہیں. دھیان دیجیے گا, جسم کی دنیا کو فنائیت ہے, ختمیت ہے, روح کی دنیا کو ختمیت نہیں ہے. یہ سب تفسیر کی باتیں بتا رہا ہوں. عالم ارواح کے خلیفہ اول محمد رسول اللہ ہیں, اور عالم اجسام کے خلیفہ اول حضرت آدم ہیں. اور روح اصل ہے, روح اول ہے, جسم سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کا. جسم جو ہے مؤخر ہے, یعنی بعد کی چیز ہے. روح کو اصلیت حاصل ہے. یہ بتانے جو جا رہا ہوں, آگے چل کر کبھی اس ٹاپک پہ جھگڑا نہیں کیجیے گا کہ روح جب اصل ہے, روح نہ رہے تو کوئی قدر آپ کی نہیں ہے. تو روح کا اول ہونا, روح کا امپورٹنٹ ہونا, روح کا اصل ہونا, روح کا معیار بنیاد ہونا, یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کائنات بولتے ہیں. دھیان دیجیے گا, جس میں کائنات نہیں بولتے ہیں, روح کائنات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کائنات میں موجود نہ ہو, کائنات فنا ہو جائے گی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں. آگے سمجھ میں,
اگر حضور کو آپ مار دیں، حضور مر جائے معاذ اللہ، تو پھر روح ختم ہو جائے گی، یا روح کو موت آ جائے گی، اور روح امر ربی ہے، اور امر ربی کو موت آنے کا مطلب یہ ہوا اللہ کی صفت کو موت آ گئی جو توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کے کسی بھی اعتبار سے ختمیت نہیں ہے، دھیان دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی صبح قیامت تک، جب تک کائنات ہے اس وقت تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو گویا کائنات ختم ہو جائے گی۔ وہ عالم ارواح کے خلیفہ ہیں۔ عالم ارواح میں جتنا بھی کام، جو بھی مشن اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجنا ہے، پہنچانا ہے، وہ محمد رسول اللہ کریں گے، اور عالم اجسام میں جو بھی مشن پھیلانا ہے وہ حضرت آدم کریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم جب تک رہے کیے، حضرت شیش آئے کیے، نوح آئے کیے، یہ انہی کی تو نسلیں ہیں، انہی کی نسلیں ہیں۔ تو عالم اجسام کے اعتبار سے حضرت آدم کو خلافت ملی، اور عالم ارواح کے اعتبار سے خلیفہ اول کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اول مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ اول خلق میں سب سے پہلی ٹاپک کائنات میں رسول اعظم کی ذات ہے، دھیان دیجیے گا۔ سب سے پہلی ٹاپک کس لیے؟ اس لیے کہ ایک دم آسان سی بات ہے۔ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نہیں مانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر دنیا میں سب سے پہلے کون؟ ساری کائنات کو نہیں، سب سے پہلے کون؟ جس کو بھی آپ کہیں گے وہ مخلوق ہوگی نا، جس کو بھی کہیں، کیونکہ اللہ کے بعد جو بھی چیز ہوتی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو جس چیز کو بھی آپ اول مانیں گے، دھیان دیجیے، جس چیز کو بھی اول مانیں گے مخلوق ہوگی۔ اب دوسری چیز جو بھی ہوگی وہ اس پہلی چیز کے بعد ہی ہوگی، تو دوسری چیز کی اہمیت پہلی چیز سے نہیں ہوگی زیادہ، کیونکہ اول کا مقام اول ہوتا ہے۔ چپکے تو نہیں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ پہلے راؤنڈ میں، جس کو فطری چیز ہے۔ جیسے باپ ہمارا پہلے ہے تو بیٹا کا مقام بعد کا ہوگا، باپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، باپ کا مقام۔ تو جو اول ہے سب سے پہلے آپ فرض کیجیے بعد از خدا، خدا کے بعد جس کسی کو بھی آپ مخلوق تصور کریں کہ یہ سب سے پہلی ہے، آپ کسی کو بھی لائیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ، افضل، بلند اسی کو پیدا کیا، تب تو اول بنایا، تب تو اول بنایا۔ اور اس کو اور تائید ملتی ہے، سورہ حدید کی ایک آیت ہے، هو الاول